The US just gave India a 30-day pass to buy Russian oil, and the reason isn't Russia. It's the crisis in the Middle East. As tensions disrupt energy flows through the Persian ورچوئل مذاکرات جاری ہیں۔ آئی ایم ایف کا پیٹرول اور ڈیزل فوری مہنگا کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ حکومت پاکستان پیٹرول اور ڈیزل پر کسی قسم کی سبسڈی نہ دے۔ جو تھوڑا سا لیوی کے اندر رد و بدل کر کے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 55 روپے دونوں ایندھنوں کے اندر، پیٹرول کے اندر بھی ڈیزل کے اندر بھی قیمت کو بڑھانے جا رہے ہیں۔ تو پیٹرول کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ اطلاق 12 بجے کے بعد ہونا تھا، لیکن قیمتوں میں اضافے کی خبروں کی وجہ سے پیٹرول پمپس پر گھنٹوں پہلے سے طویل قطاریں لگ چکی ہیں۔ وہ بھروا رہے ہیں، لیکن پیٹرول پمپس مالکان کی جانب سے وقت سے پہلے قیمتیں اس کے حساب سے کرنا ہے۔ اگر پیچھے سے مہنگا ابھی تک پیٹرول پہنچا تھا، پہلے سے مہنگا کر رہے ہیں۔ غریب آدمی کھانے کو ترس رہا ہے، لیکن اس وقت کوئی ہمارے حکمران سیاستدان سیاست کر رہے ہیں، کوئی ہمارا لیڈر۔ ایک ہی دفعہ بم مار دو یار، اتنی مہنگائی کر دی ہے، کہاں سے کرے گا بندہ پورا یار؟ 350 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے، بندے کی تنخواہ 25-30 ہزار روپے، تو بندہ کیا پیٹرول ڈلوائے گا اور کیا گھر میں لے گئے؟ بس پتہ نہیں بھائی کیا لگایا کیا نہیں لگا، ہم نے دیکھا نہیں، ڈلوا لیا 4 لیٹر ڈلوایا 1200۔ عام غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے، پہلے ہی اتنی مہنگائی ہے کہ کھانا پینا بہت مشکل سے ہو رہا ہے، پیٹرول کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ مہنگا ہو جائے۔ مہنگائی تو ظاہر سی بات ہے، پیٹرول پہ بڑھے گا تو ہر چیز پہ مہنگائی بڑھے گی۔ تقریباً 55 روپے پیٹرول بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلکس ٹی وی اور میں ہوں مصباح الدین شیخ۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ، ان دو خطوں کی جنگ سے مجھ جیسے لوگ جن کو اپنے گھر چلانے کی فکر ہے، جن کو اپنی آمدنی کی فکر ہے، اور جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یار صبح اٹھنا ہے، رات کو گھر آنا ہے، صبح کام پہ جانا ہے اور رات کو گھر آنا ہے، گھر والوں کے لیے کیا کرنا ہے، تو ان کو اس جنگ سے کوئی سروکار نہیں۔ ٹھیک اسی طرح ابھی پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ ہوئی اور جاری ہے، اس پر مجھ جیسے لوگ اس بات کی فکر میں ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ میں کون جیتے گا کون ہارے گا۔ اب اس کی کیا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بطور پاکستانی، بطور شہر کراچی کی عوام، ہمیں اغوان الخوارج بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ نہ تو اغوان الخوارج پسند ہے اور نہ ہی اغوان الخوارج کو سپورٹ کرنے والے، نہ ہی اغوان الخوارج کو سپورٹ کرنے کی آڑ میں اس شہر کے نام نہاد محافظ جو بنے بیٹھے ہیں، جو اغوان الخوارج کے ساتھ منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں، اس شہر کی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ آرمی چیف کب اصل ایکشن میں آ کر اس شہر کو اغوان الخوارج سے، یعنی کہ کراچی کو اغوان الخوارج سے کب پاک کریں گے، کب صاف کریں گے۔ اس بات کی فکر ہے کہ اس شہر میں، کراچی شہر میں، کب ہماری نسلوں کو منشیات سے بچایا جائے گا۔ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ وہ کون ہے اور کون آئے گا جو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا کر منشیات کے کاروبار کو تباہ و برباد کرے گا۔ ہمیں ایران اور اسرائیل کی جنگ سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ہمیں پاکستان اور افغانستان کی جنگ سے بہت سروکار ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی پچھلے 3-4 سالوں سے پاکستان سے اغوان الخوارج کا صفایا ہو رہا ہے، لیکن اسی کی آڑ میں ہمارے نام نہاد کراچی کے سیکورٹی کے دعوے دار، ہمارے نام نہاد سیاستدان پورے پاکستان سے اغوان الخوارج کو سمیٹ کے کراچی میں لا رہے ہیں۔
پھر ایک میسج چلایا جاتا ہے کہ کب آپ کو کہیں اغوانی نظر آئے تو آپ فلاں فلاں نمبر پہ اطلاع دیں. اول تو اس نمبر پہ کوئی کال ریسیو نہیں کرتا, میسج تو دور کی بات ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے شہر کو نہ تو اقتدار اپنا ملا, نہ ہی ادھر موجودہ کی بات کر رہا ہوں, ہمارے شہر میں نہ تو موجودہ اقتدار اپنا ہے, نہ ہی سیکورٹی والے اپنے ہیں, نہ ہی محافظ اپنے ہیں. اور آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب, فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کراچی کو لاوارث چھوڑا ہوا ہے. کچھ عرصے قبل تاجروں سے میٹنگ کرنے کے بعد عاصم منیر صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ کراچی کو الگ صوبے کا درجہ دینا ہے, لیکن وہ صوبہ صرف صوبے کے تحت آیا, شام کو ختم ہو گیا. اب تک نہ تو کراچی میں کوئی ایسا اقدام ہوا, نہ ہی کوئی ایسا کام ہوا جس سے لگے کہ ہاں کراچی والوں کو کراچی کا حقوق دیا جا رہا ہے. صوبہ نہ بنائیں, کراچی کو الگ نہ کریں, لیکن کراچی کو خود مختار کر دیں, یہ عوام چاہتی ہے. اور اس شہر کی نسلوں کو, اس شہر کے کاروبار کو بچانے کے لیے اغوان الخوارج کا خاتمہ کریں. اس وقت بھی کراچی میں 80 لاکھ سے زیادہ اغوان الخوارج موجود ہیں جو آفیشلی, ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو آفیشلی اغوانی ہیں, مگر اچھے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کر وہ ان نام نہاد سیکورٹی اداروں کو چلا رہے ہیں جو صرف نام کے ادھر سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں, مگر وہ لوگ سپورٹر ہیں اغوان الخوارج کے, وہ لوگ سپورٹر ہیں, وہ کاروباری پارٹنر ہیں اغوان الخوارج کے. اب بات کرتے ہیں ٹاپک پہ پیٹرول کی. پیٹرول کا جو ریٹ ہے وہ 55 روپے کا بڑھانے کی بات ہوئی اور 23-24 روپے بڑھا دیا. 2 دن پہلے 8 روپے بھی پیٹرول بڑھا تھا. ٹھیک ہے پیٹرول بڑھا, لیکن عوام کو کیا ریلیف ملا؟ پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا, یہ اس خطے میں ہیں. تینوں خطے ایک ہی خطے کے 3 حصے ہیں. پوری دنیا میں عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے, سیاستدانوں کو اور اداروں کو اتنا ریلیف نہیں دیا جاتا جتنا اس خطے میں دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں عوام کو مہنگائی میں ڈال کر سیاستدانوں کو, بیوروکریٹوں کو, وکیل ججوں کو ہر چیز فری میں فراہم کی جاتی ہے, اور نہ تو سیاستدان عوام کو کوئی چیز فراہم کرتے ہیں فیسلٹیز کی, نہ ہی جج بیٹھ کے وہ انصاف فراہم کرتے ہیں. اگرچہ ہمارا انصاف کا تقاضا, ہمارا انصاف کا قانون, ہماری عدالتیں اتنی اچھی ہوتی تو دنیا کی بدترین عدالتوں میں نہ ہوتی. لیکن خیر یہ تو بہت خطرناک ٹاپک ہے, اس پہ بات کی جائے تو پتہ نہیں کتنے ہی کیس آپ پہ لگ جائیں. بات آ رہی ہے پیٹرول کی. ہمارا یہ خطہ ہے نا, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ وہ خطہ ہے یہاں پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ مہنگائی آتی ہے نا تو پہلے بیوروکریٹ اور سیاستدانوں کے اوپر ڈالی جاتی ہے, اس کے بعد پھر عوام پہ ڈالی جاتی ہے. یہاں الٹا حساب ہے اس خطے میں, انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان میں, کہ مہنگائی سب سے پہلے عوام پہ ڈالی جاتی ہے. نہ تو سیاستدانوں کی عیاشیوں میں کمی آتی ہے, نہ ہی بیوروکریٹ کی عیاشیوں میں کمی آتی ہے, نہ ہی ہمارے اداروں کی عیاشیوں میں کمی آتی ہے. ہم بدقسمتی سے اسی بات پہ لڑتے رہتے ہیں. صبح نکلتے ہیں اپنے گھر کے لیے کچھ کرنا ہے, اور جب شام کو گھر پہ گھستے ہیں تو ہمارے پاس ایک پھرا آتا ہے 5,000 روپے, 5,500 روپے کا چلان. ہمیں اس میں پھنسا دیا ہے. ہم کماتے رہیں اور گورنمنٹ کے اور سیاستدانوں کے اور اداروں کی عیاشیاں پوری کرتے رہیں. ہم وہ بدقسمت قوم ہیں کہ ہمارے اوپر بات تو سب کرتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کرتا. ہم وہ بدقسمت قوم ہے کہ ہمارے حکمران, ہمارے سیاستدان, ہمارے ادارے, ہمارے بیوروکریٹ ہماری عوام کے نام پر, ہمارے نام پر پوری دنیا سے بھیک مانگتے ہیں. عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا, خود ہی کھا جاتے ہیں.
خاندانی کنگلے بھنگی فقیر کسی بھی ادارے میں ہو، وہ سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد ان کی جائیدادیں چیک کری جائیں تو وہ اتنا پیسہ بنا لیتے ہیں کہ ریٹائر ہونے کے بعد امریکہ جیسے اور دوسرے ممالک میں جیسے بنگلو کاروبار اور جزیرے بنا لیتے ہیں. خیر بات ہے پیٹرول کی، تو پیٹرول 25 روپے مہنگا ہو، 30 روپے مہنگا ہو، 50 روپے مہنگا ہو، 60 روپے مہنگا ہو، لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ عوام کو کسی بھی طرح کا ریلیف دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. پیٹرول مہنگا کرنا تھا تو سب سے پہلے یہ جو فری میں پیٹرول لے رہے ہیں، فری میں بجلی لے رہے ہیں، ان کو جب لاکھوں روپے تنخواہیں ملنی ہیں، کروڑوں روپے کی جو ان کو بینیفٹ ہیں، اربوں خربوں روپے کی کرپشن کرتے ہیں، تو ان سے یہ چیزیں لے لی جاتی فری والی اور عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے. مگر عیاشیاں، اپنی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے عوام کو تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں. میں آخر میں پھر کہوں گا ہمارے آرمی چیف صاحب سے، خدا را کراچی والوں پہ، پاکستان والوں پہ رحم کریں، خاص کر کراچی والوں پہ رحم کریں. اپنے نیچے کے جو ادارے ہیں جن کو آپ نے کراچی کا سیکورٹی کا دعوے دار بنا کر، نام نہاد سیکورٹی کا دعوے دار بنا کے پیش کر دیا ہے، کراچی میں قابض کر دیا ہے، ان پر نظریں رکھیں کہ وہ اپنی آمدن سے زیادہ اتنے بڑے بڑے اثاثے سے کہاں سے بنا رہے ہیں. وہ لوگ اخوان الخوارج کے ساتھ کس طرح کا بزنس کر رہے ہیں، ان کے وجہ سے کراچی میں 80 لاکھ سے زائد اخوان الخوارج کس طرح موجود ہیں. جس طرح انڈیا میں تحریک پاکستان اور تحریک انڈیا جو چلی تھی ہندوستان، ان لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا، اسی طرح پاکستان میں پاکستان بنانے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا. مگر کیا کریں، اپنے خون میں پاکستانی شامل ہے، کیونکہ ہم پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں، اور پاکستان بننے سے پہلے پاکستانی تھے. ہم 1947 سے کئی سالوں پہلے پاکستانی تھے، ہم نے جدوجہد کری. لیکن عاصم منیر صاحب افسوس کے ساتھ اس شہر کراچی کے لیے جنرل پرویز مشرف صاحب کے علاوہ کوئی بھی ایسا آرمی چیف نہیں آیا جس نے اس پر نظر رکھی ہو، جس نے اس شہر کے لیے کچھ کرا ہو تاکہ یہ شہر امن میں رہے، کاروبار رہے تو پاکستان چلے. آرمی چیف صاحب آپ بڑی بڑی باتیں کر کے چلے گئے تھے، مگر آپ نے کوئی ایسی ٹیم تیار نہیں کری جو ٹیم آپ کو یہ رپورٹ دے سکے کہ اس وقت اخوان الخوارج کے ساتھ غیر قانونی کاروبار میں کون سے ادارے ملوث ہیں. میں آپ سب سے درخواست کروں گا، ہو سکتا ہے تو میرے ویڈیو کو شیئر کریں، اور زیادہ شیئر کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ ویڈیو بنا کے میں رسک لے رہا ہوں، آپ شیئرنگ کر کے تو آپ رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ اس میں کوئی رسک نہیں ہے. لیکن میں ویڈیو بنا کے رسک لے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے کوئی بھی ایک ویڈیو میری آخری ویڈیو ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے پیغامات عوام تک محفوظ رہیں. میں رہوں نہ رہوں لیکن میرے پیغام رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور خاص کر ہمارے شہر کے دشمنوں کو، ہمارے شہر کو برباد کرنے والوں کو، ہمارے شہر کی نسلوں کو تباہ کرنے والوں کی نسلوں کو ایسی عبرتناک موت دے کہ دنیا اس کا تماشا دیکھے. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.